حضرت علی علیہ السلام کا معجزہ۔ شہر ایران میں ایک لکڑہار رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزر کرتا تھا۔ ایک دن اپنی بیٹی سے کہنے لگا، بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہیں کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے۔ پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی خود آدھا سگریٹ پی ہو؟ کہا، بابا جان نہیں، ہمسایہ کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی نے کہا، بابا کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہار نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ بیٹی نے مسکرا کر کہا، بابا جان مجھے منظور ہے۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گشت کر گیا۔ عالم گشت میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لو، جب ان کو بونا ہو تو مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہار ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لی اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، جو میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی، لکڑہارا نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دی کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ جب صبح ہوئی، جب لکڑہار کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ وہ ڈر کر باہر آئی، لکڑہار سے کہا، ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہار نے کہا، کمرے میں جو جواہرات چمک رہی ہیں اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا، یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہار سے کہو گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائیں گی بھر کے لے جاؤ۔ یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہار سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور زمین خریدی۔ جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے، اس نے وہاں ایک نہایتی شاندار محل بنوایا جس میں نہایتی آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہار اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کے بیوی اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائی پر ختمے دلاتے۔ والدہ خاموش رہی۔ کچھ دن کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی۔ ایک ہی مرتبہ آواز آئی، حمام کو خالی کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہار کی بیٹی اور بیوی نہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں۔
انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہار کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمت کی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ لکڑہار کی لڑکی نے کہا، آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تو سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کر۔ ایک دن لکڑہار کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی تو شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھوٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی کھوٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی کو بلایا گیا، لکڑہار کی بیوی اور بیٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی، اب ہم نے چوری کیوں کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس نے اس وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کیے واپس لوٹ آیا، آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ میرا اہل خانہ کہاں ہے اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہا، چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہار نے کہا، اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھ کو بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارا کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارا نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کا ختم دلاتی رہی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ لکڑہار نے کہا، بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ بس تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینے بھی بھول گئے تھے، اس لیے عطاف الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارا نے کہا، میرے پاس نظر دینے کے لیے اب پیسے تو موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرنی منگوا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دیکھا، اس سے کہا، لڑکے مجھے 5 پیسے کے شیرینی لا دیں۔ اس نے کہا، بوڑھا قیدی بھی ہو گیا ہے پھر بھی شیرینی کھاتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا میرا نوجوان بیٹا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہار نے وہی سوال کیا، مجھے 5 پیسے کی شیرینی لا دو۔ اس آدمی نے کہا، میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اس سے شیرینی لا کر دی، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارا نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے خوف زدہ کیوں ہو اور پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارا نے کچھ شیرینی اسے دے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے ملا کر لڑکے کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا، پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اتارا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھوٹے پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس وقت لکڑہارا کو بلایا۔ لکڑہارا نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور تاج اتار کر لکڑہار کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، آپ میرے ماں باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہار کی مشکل آسانی ہوئی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کے بے حق آہمہ طائرین مشکلیں حل ہو جائیں۔